آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی زور و شور سے گردش کر رہی ہے کہ سندھ کے ایک وڈیرے نے، ایک جاگیردار نے ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی کھیت میں چرنے کی وجہ سے، چارہ کھانے کی وجہ سے، داخل ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے، مذمت ہو رہی ہے، ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سدباب بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک جانور کی اس وجہ سے، ایک بے زبان کی اس وجہ سے ٹانگ کاٹ دی گئی، پاؤں کاٹ دیا گیا کہ وہ اس کے کھیت میں داخل ہوئے۔ زندہ جانور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نے جانوروں کو حقوق دیے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے کہ دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ نوجوان ایک مرغی کو باندھ کر اس کو مار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کو باندھ کر مارنے سے منع فرما دیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو نشانہ بازی کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں، وہ ایک پرندے کو باندھ کر نشانہ بازی کر رہے ہیں، تو ان کو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کر وہ نوجوان منتشر ہو گئے، اور ان کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو نشانہ بازی، جانوروں پر نشانہ بازی سے منع فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو حقوق دیے ہیں، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں انسانوں کے لیے، وہاں اسی طرح ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو قتل کرو تو جانور کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری وغیرہ اچھی طرح تیز کر لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اتنا خیال رکھا گیا۔ اور شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ جب جانور کو آپ ذبح کر لیتے ہیں، جب تک اس کی روح نہ نکل جائے، اس کا تڑپنا بند نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی کھال اتارنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک جانوروں کے حقوق کا اسلام نے خیال رکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت کو رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا، عذاب دیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا، اور نہ وہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی، نہ پینے کے لیے اس کو کچھ دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو آزاد کرتی تھی کہ کہیں وہ خود جا کر اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لے۔ اس تکلیف کی وجہ سے، ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے، اس کو محبوس رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو عذاب دیا۔ اب یہ ساری احادیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، بتلا رہی ہیں کہ جہاں اسلام نے انسانوں کو حقوق دیے، وہاں جانوروں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ جانوروں کے بھی یہ حقوق ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ان کو کام۔ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ کے پاس آ کے بڑبڑایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا کہ تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانے پینے کے لیے کم دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک اونٹ اس وجہ سے شکایت کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جانوروں پر ظلم بھی کرتے ہیں، ہم مارتے پیٹتے بھی ہیں، ہم لڑائیاں بھی کرواتے ہیں جانوروں کی۔ کہیں آپ دیکھیں کتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں،
कहीं आप देखें मुर्गों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं आप देखें तितरों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये क्या हो रही हैं? ये सारी की सारी चीज़ें इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसलिए जहाँ पर ये ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए, वहाँ पर जहाँ ये जानवरों की लड़ाइयाँ होती हैं, कुत्तों की और मुर्गों वगैरह की, इस तरह इनका भी रोकथाम होनी चाहिए। हुकूमत को कानून साज़ी करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे वाक़यात होते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए कानून साज़ी की जाए। अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है, जानवरों को लड़ाता है और उनकी आपस में लड़ाइयाँ करवाते हैं, ये निशानाबाजी करते हैं, तो उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने जो लोग ऊँट के टांग काटने में, पाँव काटने में मुलव्वस हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए।